الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. میرے محترم بھائیوں، اللہ کی توفیق سے ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے سمجھنے کے لیے جمع ہیں. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں آخری دم تک محروم نہ کرے. اس طرح کی مجالس سے جن کا مقصد یعنی قرآن حدیث کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، ان سے ہم ہمیشہ آخر تک جڑے رہیں. تو آج جس موضوع پر اللہ کی توفیق سے بات کرنے کا ارادہ ہے، وہ اس میں پہلی بات تو یہ جو 10 دن فضیلت والے سب گزر رہے ہیں، جن کے آدھے گزر گئے اور جن میں سے کچھ باقی ہیں، اس حوالے سے عشر ذو الحجہ کی ایک یاد دہانی، اور دوسرا انہی دنوں میں جو 9واں دن یوم عرفہ ہے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل، اور تیسرے نمبر پہ جو قربانی کا دن اور اس حوالے سے جو قربانی کا عمل اور یہ عظیم کام کیا جاتا ہے، اس میں بعض مختصر نکات وہ بھی رکھیں گے، اور ایام تشریق جو اس کے بعد کے 3 دن ہیں چند ایک باتیں اس حوالے سے بھی جو قرآن حدیث میں آئی ہیں وہ خدمت میں رکھنے کی کوشش ہوگی. تو پہلی بات، اور یہ سب موضوعات ظاہر ہے ایک طویل یعنی ان میں سے ہر ایک موضوع ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن یہاں محدود وقت میں اس میں جو انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے محدود وقت میں تقریباً پونا گھنٹہ اس میں بات مکمل کرنے کی کوشش ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں ان کے فضائل کا تذکرہ ہے، اس کی ایک یاد دہانی. اللہ تعالی نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. ولیال عشر، اس سے مراد جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور مفسرین جو سلف و خلف میں سے ان کا یہی قول ہے کہ یہاں مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ کا 10 دنوں کی قسم کھانا خصوصاً یہ یقیناً ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. قرآن مجید سے ہی دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنے ذکر کرنے کا خصوصاً حکم دیا، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ جو ان کے لیے فائدے دیے ہیں، لوگوں کے جو فائدے ہیں، جو ان کے فائدے ہیں ان پہ حاضر ہوں اور اللہ کے نام کا ذکر کریں معلوم دنوں میں، ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا. اس آیت میں بھی معلوم دن جو کہا گیا اس میں حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں بھی عشر ذو الحجہ ہی مراد لیا، ذکر کیا. معلوم دن یہاں جو کہا گیا کہ یہ دن معلوم تھے، ان کی جو فضیلت ہے، ان کی شان و شوکت وہ معلوم ہے، کیونکہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایک معروف چیز تھی. تو ان معلوم دنوں میں یہ اللہ نے اپنے ذکر کرنے کا، اپنے اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا اس میں تذکرہ فرمایا. اور تیسری بات قرآن مجید سے یہ کہ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. الحج اشہر معلومات. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان پہ جو یعنی حج کے مہینے جو اشہر الحج ان کا اختتام ہوتا ہے. حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ان 10 دنوں میں احادیث میں دیکھیں تو اس قدر زیادہ فضیلت ہے کہ اگر واقعی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری ساری جو سستی ہے وہ دور ہو جائے. جو قرآن مجید سے تذکرہ کیا گیا وہ بھی یقیناً بہت اہم چیزیں، تینوں جو باتیں ذکر کی گئیں. احادیث کی طرف آئیں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ کوئی ایسے دن ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا
زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے زیادہ. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے جس نے اپنا نفس اور مال لے کر جو نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا. یعنی مراد صحابہ کے پوچھنے کی یہ تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو عظیم عمل ہے وہ بھی دوسرے دنوں میں جس نے کیا وہ بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل پر اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بھی نہیں. یعنی نیک عمل مطلقاً ان 10 دنوں میں زیادہ فضیلت والا ہے، سوائے اس کے جو بندہ شہادت حاصل کرے، شہید ہو جائے دوسرے دنوں میں، تو اس کا جو عمل ہے وہ ان 10 دنوں کے نیک عمل پر بہت صورت بھاری ہے. اور اسی طرح کی حدیثیں ہمیں دیگر یعنی مختلف الفاظ سے ملتی ہیں. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں ما من عمل ازکى عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في عشر الاضحى. کوئی ایسا عمل نہیں جو کہ اللہ کے زیادہ پاکیزہ ہو، زیادہ اجر والا ہو اس خیر سے جو بندہ کرے اضحیٰ کے یعنی قربانی کے عشرے میں، عشر الاضحیٰ قربانی کے عشرے میں. اور اس کے آگے وہی سوال و جواب جو پہلی حدیث میں تھا جہاد کے حوالے سے. لہذا سب سے زیادہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا محبوب ہے، سب سے زیادہ جن دنوں میں اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنے ہی عمل کا جو اجر سب سے جو بڑا ملتا ہے وہ یہ 10 دن ہے. حتیٰ کہ ان احادیث میں رمضان کو بھی مستثنا قرار نہیں دیا گیا. تو رمضان میں جو نیکی کی جائے اس کی بجائے وہی نیکی ان 10 دنوں میں کی جائے تو اس کا زیادہ اجر ہے. البتہ رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں وہ ان 10 دنوں کی راتوں پر ان کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے ہم جانتے ہیں زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کو چھوڑ کے باقی ہر دن رمضان کو ملا کے ہر جو سال کے دن ہے اس سے یہ دن زیادہ افضل ہے. ایک حدیث میں الفاظ ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ترین دن وہ یہ 10 دن ہے، ذو الحجہ کے 10 دن. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کی تعظیم کی ہے ہمارے ہاں بھی وہ معظم ہونے چاہیے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے. یعنی اگر ایک چیز کی اللہ نے تعظیم کی اور ہم ان کو معمولی سمجھتے رہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لہذا 10 دنوں میں جو نیک عمل ہو سکتا ہے اپنی پوری طاقت صرف کرنی. جو نیک عمل ہو سکتا ہے ان 10 دنوں میں خوب سے خوب کوشش کریں کہ ان میں کیا جائے. خاص طور پہ ذکر کا حکم دیا گیا، ذکر کی ترغیب خصوصاً دی گئی ہے ان 10 دنوں میں، تو اس کا خاص اہتمام کرنا. مسند احمد کی حدیث جس کو شیخ احمد شاکر نے صحیح کرا دیا، اس میں یہ الفاظ ہیں اس عشرے کے حوالے سے. ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو. تو یہ خاص چیز 10 دنوں میں سارے نیک عمل کرنے، لیکن اس میں جو خاص چیز ہمیں اس حدیث میں کہا گیا وہ اللہ کے ذکر کی ایک مخصوص صورت کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کرو. امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت یعنی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ دونوں ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تھے. فیکبر الناس بتکبیرہما، تکبیر پکارتے تو لوگ بھی ان کی تکبیر پر تکبیر پکارتے تھے. تو لوگوں کی یاد دہانی کے لیے وہ اونچی آواز سے تکبیرات پکارتے تھے ان 10 دنوں میں، اور لوگ بھی ان کی تکبیر پر ان کو بھی یاد دہانی ہوتی ہے، وہ بھی تکبیر پکارتے ہیں. مراد یہاں پر اجتماعی تکبیر نہیں ہے، مراد یہ کہ ان کی یاد دہانی کی وجہ سے لوگ تکبیر کا پکارنا، لوگ بھی تکبیر پکارنا شروع کرتے ہیں. تو ہر کوئی انفرادی تکبیر اپنی اپنی پکارتا ہے. تو 10 دنوں میں جہاں ہم نے خود ذکر کرنا ہے وہاں خاص طور سے مرد کوشش کریں اونچی آواز سے، جہاں پہ مناسب ہے تو اونچی آواز سے آپ یہ تکبیرات کہیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو. ان کا ادر بھی پھر انسان اپنے نام اعمال میں شامل کر سکتا ہے. ان 10 دنوں میں خاص کرنے کے کام اس میں ایک تو یہ ذکر ہے جس میں مخصوص طور پہ یہ حدیث میں بعض صورتیں آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ذکر کی صورتیں ہیں وہ بھی اس میں یعنی آ سکتی ہیں. تلاوت قرآن کثرت سے کرنا، کوئی اپنے ٹارگٹ بنائے زیادہ سے زیادہ کرنا، مطلق ذکر
ویسے ہی چلتے پھرتے جو ذکر آدمی کر سکتا ہے. اور پھر عمل صالح جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ہر نیک عمل ان 10 دنوں میں اس کی زیادہ یعنی اللہ کے ہاں قدر ہے. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. وہ عمل عبادات کے حوالے سے ہو، نماز با جماعت کا اہتمام، نفلی نمازیں، اشراق کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، مطلق ویسے ہی نوافل ہیں. ایک خاص جو بہت بڑا کام جو کہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے اور حج عمرے کے حوالے سے بڑا مناسب ہے کہ ذکر کیا جائے. ان کو اس کام کو ان 10 دنوں میں سے 9 دن ہم اپنا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھے، پھر وہاں اللہ کا ذکر کرتا رہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہے حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جائے، 2 نفل پڑھ کے پھر واپس لوٹے، تو اس کو ایک حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے. تو اتنا عظیم عمل ہے. کوشش کریں ان 10 دنوں میں جس کو بھی فرصت ہے، کوئی اور مجبوری نہیں، تو اس ایک عمل کو 5 دن تو گزر گئے، باقی 4 دن رہتے ہیں. یعنی عید کے دن تو یہ کام نہیں کرنا، اس دن تو عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے. تو باقی 4 دن جو رہتے ہیں کوشش کریں جتنے دن ہو سکے اس پر عمل کریں. تو اس طرح کے جو یعنی بڑے کام ہیں، زیادہ نیکیاں کوشش کریں اس میں جمع کرنی. اسی طرح نفلی نمازیں ہیں، سنت موقدہ نمازیں، پھر صدقہ و خیرات کرنا یقیناً وہ بھی نیک اعمال میں سے. یہ صرف نیک اعمال کی چند ایک مثالیں، ورنہ اس کی فہرست تو آپ دسیوں اعمال ظاہر ہو سکتے ہیں. عبادات کے حوالے سے ہو یا معاملات میں دوسروں کے جو بندوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعلق ہے، کسی کی قرض کی ادائیگی میں مدد کر دی، والدین سے حسن سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، خاص طور پہ جو بندہ قطع رحمی کا شکار ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کٹا ہوا ہے، اس کو تو اپنا اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ 10 دنوں میں رشتے کو جوڑ لے. یعنی جہاں ہم نفلی کاموں کی طرف توجہ دیں اس سے پہلے ہماری توجہ اس کی طرف جانی چاہیے کہ جو گناہ جس میں ملوث ہیں اس سے توبہ کریں، جو فرائض واجبات اللہ نے عائد کیے ہیں ان کی پابندی کریں. فرائض کی پابندی کرنا کہیں زیادہ اہم ہے اور نوافل محنت کرنے سے، وہ پہلے ضروری ہے. حرام سے بچنا پہلے ضروری ہے، جو مکروہ چیز ہے اس کے رتبہ بعد میں آتا ہے. تو پہلے آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ کام وہ نہیں چھوڑنے. 10 دنوں میں نفلی سے پہلے فرضی کام پوری توجہ کرنی ہے کہ وہ کام نہیں چھوڑنے. فرض نمازیں، فرض جو بھی اللہ نے فرض کام کیے ہیں یعنی عبادات کے حوالے سے معاملات کے، تو ان میں خوب توجہ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو نوافل ہیں مختلف ان کی طرف بھی توجہ کریں. ان 10 دنوں میں جو 9واں دن ہے، ہم اس پہ ایک جو کام پہلے بھی جس کا غالباً تذکرہ ہوا، قربانی کے حوالے سے ان 10 دنوں میں جو ہمیں ایک حکم حدیث میں دیا گیا، صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ تم میں سے کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ کا بھی اضافی ہیں کہ حتیٰ یضحی، کہ حتیٰ کہ قربانی کر لے. لہٰذا جب سے چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک، چاہے وہ قربانی عید کے دن ہے، اس سے اگلے دن ہے، اس سے اگلے دن ہے، جب تک قربانی ہو نہ جائے بال اور ناخن کاٹنے سے منع کیا. تو اس میں بس سمعنا واطعنا، جیسے حکم دیا ویسے کرنا. یعنی وہ بندہ جو بھی عید کی قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ حکم دیا گیا. تو عید کی قربانی جو بھی کر رہا ہے، چاہے اگر فرض کریں ایک آدمی حج کر رہا ہے اور وہ حج کی قربانی کے علاوہ عید کی قربانی ساتھ کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. جو بھی عید کی قربانی کرے گا اس پر حکم لاگو ہوتا ہے. اور علماء نے کہا کہ اس میں جو مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں جو خود قربانی کر رہے ہیں، وہ نہیں جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. تو اگر آدمی اپنی بیوی بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ مخاطب ہے اس حدیث میں، اس کی بیوی بچے نہیں. لیکن اگر عورت اپنے پیسوں سے خود اپنی قربانی کر رہی ہے، ایک نفلی قربانی بھی کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوگا. ان 10 دنوں میں جو 9واں دن ہے ہم آگے اس کی طرف آتے ہیں جو کہ یوم عرفہ. اس دن کے مستقل بہت سے فضائل ہیں، اس میں کرنے کے کام. یہ اس دفعہ منگل کا دن آ رہا ہے. اس میں پہلی بات یوم عرفہ کے حوالے سے پہلی خصوصیت یہ کہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی.
جیسے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرفات میں جب انہوں نے وقوف کیا ہوا تھا وہاں پر جمعے کے دن نازل ہوئی تھی. تو اس دن اللہ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی جس کا اس آیت میں اعلان کیا گیا، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج میں نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو دین کا طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا. دوسری بات اس کی فضیلت میں یہ کہ حاجیوں کے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ عرفات کا دن اور قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید ہیں، ہم اہل اسلام کی عید ہے. تو یہ جو حدیث ہے علماء نے کہا یہ خاص حاجیوں کے لیے آصلی وسلم نے ارشاد فرمائی. جو حاجی لوگ ہیں ان کے لیے عید، یہ یعنی اس سے پہلے کہ وہ عید جو 10 ذی الحجہ کی ہوا ہے، اس سے جو پچھلا دن عرفات کا دن ہے اس کو بھی ان کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا. تیسری بات یہ کہ اس دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. سورہ بروج کے شروع میں وشاہد و مشہود، اس میں سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والیوم الموعود وشاہد و مشہود، اس میں جو مشہود کہا گیا ہے، مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے. الیوم الموعود قیامت کا دن اور المشہود الیوم المشہود عرفات کا دن اور شاہد جمعہ کا دن. تو 3 دنوں کی وہاں قسم کھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے عرفات کے دن کی قسم کھائی جیسے اس حدیث میں ثابت ہو رہا ہے. اور جو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو والشفع والوتر آیا اس میں بھی حضرت ابن عباس کا یہ فرمان ملتا ہے کہ شفع سے مراد قربانی کا دن اور وتر سے مراد جو عرفات کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم بھی کھائی. چوتھی بات، اس دن کا روزہ رکھنا وہ حاجیوں کے علاوہ دوسروں کے لیے بہت ہی فضیلت کا باعث ہے. نبی علیہ السلام سے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. تو 2 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بنتا ہے. یہ جو فضیلت ہے یہ کسی اور نفلی روزے کی نہیں. اس کے بعد جو سب سے فضیلت والا روزہ وہ عاشوراء کا روزہ، اس میں 1 سال کا ذکر ہے. اس روزے میں 2 سالوں کا ذکر ہے. اور یہاں یہ بات واضح ہو کہ کون سے گناہ مراد ہیں، صرف صغائر جو صغیرہ گناہ ہیں وہی مراد ہے. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ان کی خود سے اس طرح کے جو نوافل ہیں جو اچھے کام ان سے ان کی یعنی مغفرت نہیں ہوتی بلکہ توبہ کرنی پڑتی ہے. رمضان جو اس سے زیادہ یقیناً فضیلت والا ہے، فرض روزے ہیں، وہ بھی کبائر سے بندہ بچتا ہو تو پھر اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو یہ اس میں جو 2 سال کے گناہوں کا ذکر کیا گیا وہ صغیرہ گناہ اس میں مراد ہے. اگر بندہ کبائر میں مبتلا ہے تو کیا پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس روزہ رکھنے سے؟ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا. امید ہے کہ جیسے علماء نے کہا کہ اس کے کبائر میں تخفیف ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے گناہ جو ہے وہ کس قدر اللہ ہی جانتے ہیں کس قدر مٹیں گے، لیکن اس میں تخفیف کمی واقع ہوگی. بہرحال یہ بہت زیادہ فضیلت والا یعنی روزہ جو ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والا نفلی روزہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حاجیوں کی سنت نہیں ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع جب فرمایا تھا تو اس میں آپ نے روزہ نہیں رکھا اور اعلان آپ نے یعنی شام کے وقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیا، سب لوگوں کو واضح ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں. تو جیسے آپ نے کیا ویسے ہی حاجیوں کو بھی کرنا چاہیے، اس دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. 5ویں بات اس دن کے حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے میثاق عہد و پیمان لیا تھا، جس کا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت 172-73 میں ذکر کیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا الآیہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، انہوں نے کہا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک ایسے مروی ہے ان اللہ اخذ المیثاق من ظہر آدم بنعمان یعنی عرفہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے آدم
علیہ السلام کی پشتوں سے یا پشت سے میثاق لیا نعمان میں، اور آگے اسی روایت میں یعنی عرفہ میں. اور آگے باقی حدیث ہے جس کو میں یہاں اختصار کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. اس حدیث میں ہے کہ عرفات میں یہ جو عہد ہے اللہ تعالی نے اس کو یہ بنی آدم سے لیا تھا. اس دن کے بارے میں چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کی جو مغفرت ہے اور جہنم سے جو آزادی ہے وہ اس دن فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبد من النار من یوم عرفہ. کوئی ایسا دن نہیں جس دن کہ اللہ تعالیٰ اکثر من یعتق اللہ فیہ عبد من النار، جس دن کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد فرمائے عرفات کے دن سے زیادہ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں. کیسے قریب ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ کے شان شان ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن ایمان لاتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس دن قریب ہوتے ہیں. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، پھر فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ان بندوں کا ارادہ کیا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں مسند احمد میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یباہی ملائکتہ عشیۃ عرفہ باہل عرفہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں عرفات کی شام کو اہل عرفات پر، جو وقوف عرفات کی ان پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. فیقول انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو میرے بندوں کو، میرے پاس کس حالت میں آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، اس حالت میں میرے پاس آئے ہیں، رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت اس دن فرماتے ہیں. ساتویں بات اس دن کی فضیلت میں یہ ہے کہ اس دن کی جو دعا ہے اس کو بہترین دعا نبی علیہ السلام نے قرار دیا. اس بارے میں پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ افضل ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. اور دوسری حدیث میں جو مسند جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. اور آگے فرمایا، وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی، اور بہترین بات، بہترین کلمات جو میں نے اور میرے سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین دعا ہے عرفات کے دن کی دعا قرار دی، اور اس کے بعد خاص طور پہ اس دعا کا ذکر کیا جس کو عموماً ہم دعا سمجھتے ہی نہیں. آپ نے جو کہا تو دیکھیں، غور کریں حدیث کا سیاق پہ کس طرح بات بیان کی جائے گی. بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور آگے خاص دعا جس کی تلقین کی گئی، بہترین دعائیہ کلمات جو کہ میں نے اور میرے سے پہلے انبیاء نے کہے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. تو یہ جو دعا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان، بندے کی اپنی فقیری عاجزی کا بیان، یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، بغیر اس کے کہ براہ راست کچھ طلب کریں، اس کو بھی دعا ہی میں آتا ہے. تو لہذا عرفات میں خوب دعا عرفات کے دن کرنی چاہیے، اور ان کلمات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. کیا یہ دعا خاص حاجیوں کے لیے ہے اس دن کی دعا کی فضیلت، یا سب مسلمانوں کے لیے؟ اس بارے میں راجح بات، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ خاص حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے. اس دن کی دعا کی فضیلت سب کے لیے. اس بات کی ایک جو دلیل ہمیں یعنی واضح دلیل ملتی ہے وہ یہ کہ ایک عبادت یا ایک طریقہ اس دن کے دعا کا جس کو تعریف یعنی کہتے ہیں، تعریف عرفہ سے نکلا ہوا. تعریف یہ تھی کہ سلف صالحین میں سے کئی ایک سے مروی ہے کہ اس دن خاص طور پہ شام کے وقت مسجد چلے جاتے تھے تاکہ کوئی اور ڈسٹربنس نہ ہو، الگ تھلگ ہو کے صرف اللہ تعالیٰ سے وہ خلوت میں یعنی دعا کر سکیں. یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہ بصرہ میں تھے تو ان سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ وہ اس دن کی شام کو خاص طور پہ یعنی
مسجد چلے آتے تھے. اسی طرح عمر ابن حریث رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی تھے، ان سے بھی یہ ثابت ہے. لہذا اس دن کی دعا یہ یعنی سب لوگوں کے لیے. اور اسی طرح یہ جو تعریف کے نام سے میں نے ذکر کیا یعنی عرفہ، تعریف سے مراد صرف یہ کہ عرفہ کے دن، عرفہ کی شام کو اپنے گھر سے نکل کے مسجد چلے آنا الگ طرح. یہ کوئی مرفوع سنت میں نہیں چیز ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ترغیب اس کی نہیں ملتی، لیکن ایک یکسوئی کے ساتھ دعا کرنے کا یہ طریقہ بعض سلف صالحین جن میں سے جو سر فہرست حضرت ابن عباس سے ثابت ہے ان سے یہ ہمیں ملتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ اس دن خاص مسجد میں جا کے دعا کرنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سلف میں سے کئی ایک نے یہ طریقہ اختیار کیا. اب غور کریں کہ حضرت ابن عباس، عمر بن حریث اور دیگر سلف صالحین اگر وہ اس دن، اب یہ ابن عباس کہاں یہ کام کرتے تھے؟ بصرہ میں. تو عرفات کے دن خصوصاً جا کے مسجد میں دعا کر رہے ہیں، تو ان کے ہاں مسئلہ کیا تھا کہ عرفات کے دن کی دعا کیا وہ خاص حاجیوں کے لیے سمجھتے تھے؟ پھر وہ خود ایسے کیوں کرتے تھے؟ تو یہ ایک دلیل ہے واضح کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فہم اس مسئلے میں یہی تھی کہ اس دن کی دعا عام، اس کی فضیلت عام ہے سب حاجیوں کے، سب مسلمانوں کے لیے. اس دن کے حوالے سے یہ جو عرفات کے دن کے حوالے سے یہی یعنی باتیں تھیں اس میں. لہذا ایک تو اس کی فضیلت یعنی جاننی ہے، اور جو کرنے کے کام بتائے گئے اس میں جو خصوصی کام عشر ذو الحجہ سے ہٹ کے اس میں ذکر کیے گئے، اس میں روزہ رکھنا اور عرفات کی شام کو دعا کرنا اس کا ذکر کیا گیا. باقی حاجیوں کے لیے اس میں کیا کام ہے جو ایک الگ یعنی مستقل باب ہے. کیسے انہوں نے لمبی دعا جو وقوف عرفات کو دوران کرتے ہیں اس کے اپنے بعض فضیلت میں حدیث ہے، اس کی تذکرہ بھی ذکر بھی کی گئی. اب ہم اس سے اگلے دن جو اس عشر ذو الحجہ کا آخری دن جیسے ہم جانتے ہیں جو عید کا دن ہے، یوم النحر قربانی کا دن، اس پہ آتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ عید کا دن ہے، عید کے اپنے آداب بتائے گئے ہیں، جیسے اچھے کپڑے پہن کے غسل کر کے اور مردوں کی خوشبو لگا کے مسجد کی طرف نکلنا، خواتین کا بھی یعنی مسجد جانا اس کا بھی اس میں حکم دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے سے جائیں دوسرے سے آنا. یہ عید کے عام آداب ہمیں ملتے ہیں. جو خاص اس عید میں کرنے کا کام قربانی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قربانی کا حکم دیا. اور قربانی کی اہمیت میں جو احادیث آتی ہیں ان کو سمجھنے میں بعض علماء نے کہا کہ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، سنت مؤکدہ ہے. تو یہ آپ اس میں سے کون سا راجح مسئلہ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی مسئلے پہ علماء کا یہ اختلاف ہونے کے بعض اس سے سمجھیں کہ سنت مؤکدہ، بعض کہیں کہ نہیں ان حدیثوں سے لگتا ہے کہ فرض ہے. تو اس سے اس سنت کی، اس عبادت کی اہمیت بہرحال واضح ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت پائے اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے پاس نہ ہے. آپ دیکھیں کتنی سختی ہے اس حدیث میں کہ جو وسعت پاتا ہے، طاقت ہے، پھر قربانی نہیں کر رہا، پھر ہماری عیدگاہ کے پاس نہ ہے. اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ جس نے جو قربانی کی وسعت پاتا ہے. اچھا، قربانی اس سے کیا پتہ چلا کس بندے کے لیے ضروری ہے؟ جس کے پاس بھی وسعت ہے. جس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پھر مکلف کیا کہ دوسروں سے صدقہ و خیرات مانگ کے، قرض مانگ کے قربانی پھر بھی کرنی ہے. اللہ نے اس کا پابند نہیں کیا. جو کر سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ، ضروریات نکال کے ایک قربانی کے پیسے اس کے پاس بچتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اس کو قربانی کرنی ہے. نہیں کر سکتا تو فقیر کے پاس نہیں ضروری. اور دوسری بات، اس حدیث میں قربانی کی جو طاقت رکھتا ہے اس نے قربانی کرنی ہے. یہ نہیں ضروری کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو رہا، یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے صاحب نصاب ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے قربانی کا ضروری ہونے کے لیے. اگر قربانی کی طاقت ہے، قربانی کی اس وقت جو گائے میں حصہ ہے تقریباً 250 ریال سے 300 ریال تک یعنی حصے کی قیمت بن رہی ہے. تو اب اتنے پیسے اگر آدمی کے پاس موجود ہیں
تو اتنے پیسوں میں وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اگر اتنے پیسے نکال سکتا ہے تو اس پہ اس کو قربانی پھر کرنی ہے۔ لہذا یہ اس بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ یعنی قربانی کے استطاعت میں جو ہے قربانی کی طاقت ہو تو قربانی کرنی ہے۔ صاحب نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھا جانا یہ اس میں یعنی درست بات نہیں۔ قربانی کرتے وقت جو اس کی ابتدا ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ قصہ مستقل ایک یعنی تفصیل طلب چیز ہے، اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں سورہ صافات میں جو اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر کیا، رب هب لي من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو کیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، اور انہوں نے کیسے اس کے اتنے سخت امتحان میں پورا انہوں نے کامیاب ہو کر دکھایا، حتیٰ کہ جب لٹا لیا بیٹے کو اس کے بعد قد صدقت الرؤیا کی پکار آئی کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈا ان کے لیے بھیجا جس کی قربانی انہوں نے کی۔ لیکن باپ بیٹا وہ جس کا حکم دیا گیا اس کے لیے پورے تیار تھے، وہ تو قربانی باپ چھری چلانے کے لیے اور بیٹا چھری پھروانے کے لیے قربان ہونے کے لیے بالکل تیار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب قرار دیا اور پھر یہ جو آیت ہے یعنی مینڈا جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اس کو ذہن میں رکھیں تو ہم دیکھیں کتنا سخت امتحان تھا اللہ کی طرف سے، کیسے اس میں کئی ایک پہلو ہیں جن سے اور اجاگر ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کرنا جو بڑھاپے میں بیٹا نصیب ہوا، اکلوتا بیٹا سب سے بڑا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو کتنا سخت آزمائش تھی۔ تو اس میں قربانی کر رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ عہد کریں کہ اے اللہ یہ قربانی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کو ہمارے سے یعنی آپ کے دین کی خاطر آپ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا حاضر ہے، جو ہمارے اہل و عیال ہو، میرا پیسہ ہو، میری جاب ہو، گھر بار ہو، آپ کی خاطر کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو اس میں ہم تعامل نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امتحان میں ڈالا وہ سب نے انہوں نے پورا اس میں اتر کر دکھایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب امتحانوں میں کامیاب، پوری طرح سے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ قربانی کے حوالے سے اس کا حکم اس کی بات ہو گئی ہے۔ قربانی میں ایک بکری یا پھر جو گائے اونٹ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، 7 افراد جو ہیں شریک ہو سکتے ہیں اس میں۔ یہ 7 افراد جو ہیں تو زیادہ سے زیادہ 7 افراد، یعنی اگر ایک آدمی کہتا ہے میں پوری گائے کرنا چاہتا ہوں ضرور کریں، پوری گائے وہ اکیلے کرنا چاہتے ہیں، 2 بندے مل کر ایک گائے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، تو اس میں 7واں حصہ ان کی ضروری قربانی ہوگی، 2 سے زائد وہ نفلی قربانی ہوگی۔ اب ایک قربانی اصل میں جو حکم ہے کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کفایت کرتی ہے، اور اس مسئلے میں یہی بات ٹھیک ہے جو کہ بہت سی دلائل سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت سے بات یہ ان صحابہ نے کی کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، اور قربانی کرتے وقت ارشاد فرماتے کہ اللہ میری طرف سے محمد آل محمد امت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زیادہ بھی ہوں، جتنے بھی زیادہ افراد ہوں، ایک گھرانے میں ان کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات یعنی ان کے اس کے باوجود کہ آپ کی اتنی بیویاں تھیں، آپ قربانی ایک ہی ان کی طرف سے سب کی طرف سے کرتے تھے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں قربانی کس طرح ہوتی تھی، قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون، کہ آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتا تھا، تو وہ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم تباهى الناس فصار الامر كما ترى، او كما قال، کہ پھر لوگوں نے فخر ایک دوسرے پر کرنا شروع کر دیا تو پھر معاملہ وہ ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو قربانی اس حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ صحابہ کے دور میں یہ بات معروف تھی، صحابہ ایک بندہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا۔ بیوی کے پاس اللہ نے وسعت دی، اپنی طرف سے الگ قربانی کرنا چاہے کوئی ممانعت نہیں ہے، کر سکتی ہے۔ اسی طرح آدمی اگر ایک سے زیادہ قربانی خود سے کرنا چاہتا ہے، لازمی قربانی تو ایک ہے، اور اس کو آپ اس پر لازم نہیں کہہ سکتے تمہارے پاس تو اتنے پیسے پھر بھی تم ایک کر رہے ہو، ایک کر رہا کفایت کرے گی بس۔ لیکن آدمی خود سے اپنی
یعنی خوشی سے ایک سے زیادہ کرنا چاہے تو سنت میں اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے یعنی بکثرت آپ نے دو مینڈوں کی قربانی آپ نے فرمائی تھی. تو جبکہ ایک بکرا کفایت کرتا تھا، آپ نے دو کی تو ایک سے زیادہ قربانی اس میں حرج نہیں، یعنی وہ بھی یقیناً ثواب کا کام ہے. لیکن وہ ضروری قربانی علیحدہ اس کی شناخت ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی قربانی. اسی طرح جو ذکر ہوا یعنی 7واں حصہ، اس میں اگر حصہ ڈالیں تو اس میں 7واں حصہ ہوگا. بعض اوقات یہ مسئلہ بھی پوچھنے میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ علیحدہ سے حصہ نہیں ڈال سکتا، اب کیا دو بندے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دو بندے اپنے پیسے ملا کے ایک قربانی یعنی ایک حصہ ڈال لیں؟ یہ بات درست نہیں ہے. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو 7واں حصہ ہے وہ بھی آپ نے دو میں تقسیم کر دیا. اب یہ نہیں، عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں پورے جانور میں ساتھ نہیں دے، زیادہ لوگوں میں یہ جائز نہیں. ایک جو حصہ ہے وہ ایک کی طرف سے ہونا چاہیے. کسی کے پاس اس کو اس طاقت نہیں ہے تو بس اللہ نے مکلف نہیں کیا. ہاں یہ الگ بات ہے، ایک فقیر بندہ ہے، اس کو کسی اور نے پیسے دے دیے، ہدیہ دیے، صدقہ دے دیے، تو اس نے پھر اب وہ تو اس کے پیسے ہو گئے، اب وہ ان کو ملا کر قربانی کر رہے ہیں. لیکن قربانی بہر صورت ایک بندے کی طرف سے، دو کی طرف سے ملا کے ایک حصہ یہ یعنی درست نہیں ہوگا. اگلی بات قربانی کے حوالے سے، قربانی کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد سے لے کر، جب عید کی نماز خطبہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر تو ایام تشریق کے آخر تک اس کا وقت جاری رہتا ہے. بعض علماء نے اس کا وقت 3 دن قرار دیا اور بعض نے 4 دن. یعنی بعض یہ جو عید کا دن اس کے بعد کے 2 دن، اس پر تو اتفاق ہے کہ 3 دن تو ہیں ہی قربانی کے. اور بعض علماء نے سارے ایام تشریق وہ قربانی کے دن قرار دیے، کیونکہ حدیث میں ہے کل ایام التشریق ذبح، کہ سارے ایام تشریق ذبح کرنے کے دن ہیں. تو یعنی راجح موقف یہی لگتا ہے کہ ایام تشریق کے آخر تک 13 ذوالحجہ کے اختتام سے پہلے کسی وقت بھی قربانی کی جا سکتی. البتہ جلدی کرنا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. اگر ایک آدمی عید کے دن ہی قربانی کرے تو اس کا اجر 11 ذوالحجہ کی قربانی سے زیادہ ہے. قربانی تو قربانی ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے فضیلت جو ہے وہ عید کے دن قربانی کرنا، یہ سنت بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی فرماتے تھے. تو عید کے دن قربانی کرنا زیادہ برکت یعنی زیادہ ثواب کا باعث ہے. اسی طرح 11 ذوالحجہ قربانی کرنا 12 کی نسبت زیادہ ثواب کا باعث. حدیث میں آتا ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ہاں عظیم ترین دن وہ قربانی کا دن ہے اور پھر یوم القر 11 ذوالحجہ کا دن ہے. یوم القر سے مراد وہ دن جس دن مینا میں قرار پکڑتے ہیں حاجی، یعنی 11 ذوالحجہ کا. اس کے بعد پہلے ایک جگہ دوسری کا جاتے رہتے ہیں، پھر 11 کو مینا میں قرار پکڑ لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. تو 11 12 13 اس کے بعد وہیں رہنے حج میں اور ان کے کرنے کا وہاں سے یعنی مینا کے علاوہ کوئی اور پھر کام نہیں ہوتا. تو اس کو یوم القر اس حوالے سے کہا جاتا ہے. تو وہ بھی خاص فضیلت کا دن بتایا گیا جو 11 ذوالحجہ ہے. مقصد یہ کہ قربانی جلدی کرنا اس کا اپنا ایک اس کی فضیلت جو ہے وہ اس کی زیادہ فضیلت زیادہ اجر کی بات ہے. لیکن اجازت جو وقت ہے وہ 13 ذوالحجہ کے اختتام تک اس کا وقت باقی رہتا ہے. جانور کی عمر دیکھنا ضروری ہے، جس کو جانتا جا سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب اس کے 2 دانت آ جائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی قربانی کی عمر کو پہنچ گیا. عیب سے پاک ہونا یہ بھی دیکھا جاتا ہے. بعض عیب بڑے عیب ہیں جن کے ساتھ قربانی قبول ہی نہیں ہوتی. بعض عیب ایسے ہیں جن میں صرف کراہت ہے کہ یہ عیب نہ ہوں تو زیادہ ثواب ہے، یہ ہوں بھی تو پھر بھی تو جو کم تر عیب ہیں ان سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قربانی ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. قربانی میں کسی کو وکیل بنانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر تو یہ ہے کہ خود آدمی قربانی کرے. نہیں کر سکتا تو خود کرے یا کسی کی مدد سے کر لے. نہیں کر سکتا تو جب قربانی ہو رہی ہے وہاں پر حاضر ہو، دیکھے قربانی یعنی اپنی ہوتے ہوئے. اگر نہیں تو پھر کسی کو کہہ دیا اس نے قربانی آپ کی طرف سے کر دی تب بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے. اور ایسی صورت میں جو قربانی کی بال ناخن کی پابندی ہے وہ کس پر ہوگی؟ جس کی قربانی ہے اس پر نہیں، جو کہ آپ کی طرف سے صرف ذبح کر رہے ہیں. جتنی موٹی اچھی قربانی ہوگی، اچھا جانور ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یسمنون الاضاحی،
کہ ان کا طریقہ تھا کہ قربانیوں کو فربا موٹا کیا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ قربانی کا دن آئے خوب کھلایا پلایا کرتے تھے. ہاں قربان کر دینا بعد میں، اس لیے کہ جتنا اچھا جانور ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اہتمام کرنا قربانی کا، بجائے سے کہ بندہ ڈھونڈے سب سے کم قیمت پہ کون سا جانور مل جائے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن اجر بھی اس حساب سے ہوتا ہے. تو جتنا اچھی قربانی ہوتا ہے زیادہ اجر ہوگا. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھی بات ہے، زیادہ اچھی قربانی کر سکتے ہیں. ہاں اپنی قربانی اگر مہنگی کی ہے کیونکہ جانور زیادہ اچھا دیا ہے تو بندہ دوسروں کو نہ بتاتا پھر کہ تمہاری تو یہ اور میری اتنے کی قربانی ہے. اخلاص اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، بس اپنے کام کو یعنی لوگوں کے سامنے نمود و نمائش سے بچ کے رہنا. اللہ کی خاطر زیادہ اچھا جانور خریدتے ہیں تو اس میں زیادہ اجر یقین ہے. میت کی طرف سے قربانی، یہ مسئلہ ایک کثرت سے پوچھا جانے والا مسئلہ ہے. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی نے وصیت کی ہو یا کوئی وقف کسی میت کی طرف سے ہو جس میں سے اس نے اپنی قربانی کرنے کی بھی وصیت کی ہو. اس صورت میں تو واجب ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا. کسی نے اپنے مال میں سے وصیت کی ہے یا اپنے جو اس نے وقف کیا ہے اس میں سے قربانی کرنے کی بھی، قربانی کرتے رہنے کی وصیت کی ہے، ایسی صورت میں وصیت کو پورا کرنا لازم ہے. دوسری بات کہ کسی کی طرف سے استقلالن یعنی مستقل طور پہ قربانی کی جائے کسی میت کی طرف سے. اب یہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ ایک صدقے میں تو یعنی آ سکتی ہے بات، لیکن ہمیں جو بات سنت میں ملتی ہے نبی علیہ السلام سے کبھی بھی مستقل قربانی کسی میت کی طرف سے آپ سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اپنی جو فوت شدہ مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے، اپنی بیٹیوں کی طرف سے، جو 3 بیٹیاں آپ کے ہاتھ مبارکہ میں فوت ہو گئیں، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے فوت ہوئے، تو کسی کی طرف سے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں میں بھی حضرت خدیجہ ان کی جو خود بیوی تھی بیٹیاں ان کی طرف سے بھی الگ سے قربانی کی ہو کہ یہ بکرا ہماری طرف سے، میرے گھر والوں یہ جو بکرا ہے یہ خاص حضرت خدیجہ کی طرف سے. یہ بات نہیں سنت میں ملتی. یا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا ہو، صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے علیحدہ سے قربانی، یہ جو میرے والد کی طرف سے، یہ میری بیوی بیٹے کی طرف سے جو فوت ہو گئے، تو استقلالن یعنی مستقل طور پہ الگ قربانی کرنا سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. صحابہ کرام سے، صحابہ سے ثبوت نہیں ملتا. تو اس لیے اگر آدمی یہ کرے تو اگرچہ کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے لیکن مشروع نہیں ہے، یعنی یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، اس لیے کہ سنت میں واضح طور پر اس کا ثبوت نہیں ملتا. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو شریک کیا جائے. تو یعنی آدمی جب مثلا اپنی قربانی کر رہا ہے تو جہاں یہ نیت کرے کہ اللہ میرے گھر والے، اس میں یہ بھی اپنی نیت میں شریک کرے کہ اس میں میرے فاصلہ والدین ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، میری فلاں مثلا بیوی ہے، اولاد میں سے کوئی جو فوت ہو گئے تو بھی سب اس میں شریک ہو جائیں. تو یہ بات درست ہے، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے تو اس میں آپ کے سب گھر والے شامل ہو گئے، وہ بھی جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو یہ شرک، ان کو شریک کرنا یہ تو درست ہے، لیکن مستقل قربانی کرنا بہتر ہے کہ یعنی نہ کیجیے. ایک آدمی کے پاس ایک سادہ قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ نے وسعت دیا، وہ چاہتا ہے ایک نفلی قربانی بھی ایک اضافی کروں. کیا یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی قربانی ایک اپنی طرف سے کر رہا ہے اور دوسری قربانی ہو گئی کہ یہ قربانی میری بیوی کی طرف سے، یا یہ کہ دونوں اپنی طرف سے کریں اور دونوں قربانیوں میں اپنے اور اپنے گھر والوں کو شریک کریں؟ یہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اجر کا باعث. اگر عورت اپنے پیسوں سے اپنی قربانی کرے ضرور کرے. آدمی نے کرنی ہے، 1 کرنی ہے، 2 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، تو وہ ہر قربانی میں یہ نیت کرے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو قبول فرما میری طرف سے، اپنے سب گھر والوں کی طرف سے، سب کو اس کا ثواب پہنچائے اور سب کو اس کا ثواب پہنچے گا یقیناً انشاءاللہ. تو یہ سادہ بھی قربانی کرنی ہے تو بہتر صورت یہی ہے، عنی وعن اہل بیتی. سنت یہ ہے کہ یعنی آدمی اگر ایک وکیل قربانی کر رہا ہے تو اس کا نام لے. سنت طریقہ یہ کہ اللہ یہ فلاں کی طرف سے قبول فرما، یا اللہ فلاں یعنی فلاں صاحب جو بھی ہے اس کی طرف سے قبول فرما. سنت ہے کہ اس کا نام دیا جائے. پھر قربانی کے بعض احکام ہیں، اس کے احکام کی اس میں اور تفصیلات بھی ہیں جو میں یعنی یہاں پہ ترک کی ہیں.
آخری بات جو کہ مختصر سی بات یہ کہ قربانی کے دن کے بعد جو 3 دن ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ تشریق کا مطلب ہے دھوپ لگوانا، شروع شمس اسی سے نکلا ہے. تو پہلے زمانے میں جب قربانی ہو جاتی تھی اس کے بعد قربانی کی سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھ دیتے تھے، کیونکہ آج کل کے انتظامات تو تھے نہیں، تو اس وجہ سے ان دنوں کو تشریق کا نام یعنی ان کو دیا گیا. تو ایام تشریق جو 11، 12، 13 ذوالحجہ ہیں ان کے حوالے سے بعض مخصوص ہمیں یعنی ہدایات فضائل ملتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں. ایام معدودات اس سے مراد ایام تشریق ہے، جیسے آیت کے باقی حصے سے پتہ چل رہا ہے کہ جو 2 دنوں کے بعد جلدی پلٹ گیا اس کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ ٹھہرا تیسرے دن بھی اس کے لیے بھی حرج نہیں، وہ جس نے کہ تقوی اختیار کیا. آیت کا اختتام یہ ہے. تو بات ایام مینا، ایام تشریق ہی کی یہاں پر ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایام تشریق میں ذکر کرنے کا خصوصاً حکم دیا. ایام تشریق میں جو ذکر ہے اس کی مختلف صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ کا ذکر کرنا، اس کی تکبیرات پکارنا، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے. خصوصاً علماء نے کہا کہ عرفات کے دن سے لے کر آخر تک جو تکبیرات ہیں وہ ایک تو مطلق تکبیر چلتی رہے گی، لیکن نمازوں کے بعد اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. یعنی فرض نماز کے بعد خصوصی طور پہ تکبیرات پکارنی چاہیے. اگرچہ کہ مسئلہ یعنی اختلافی ہے، لیکن یہ ایک معروف قول ہے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے بیان کیا کہ نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پھر اللہم انت السلام منک السلام، یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد تکبیرات جو ہیں وہ پکارنی چاہیے ان 5 دنوں میں، یعنی یوم عرفہ سے لے کے ایام تشریق کے اختتام تک. اسی طرح جو قربانی کرنا ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے. ایام تشریق میں کھانے پینے کے بعد اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا وہ بھی ایک صورت ہے. ایام تشریق میں جو رمی جمرات کیا جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر، اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر حاجی لوگ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ مطلق ذکر، کثرت سے بس ذکر کرنا، وہ بھی اس میں آتا ہے. تو ان دنوں میں کثرت سے ذکر کرنا یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس سے پہلی آیات میں خاص دعا کا ذکر آیا نا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ جو دعا سکھائی گئی ہے اسی ایام معدودات کی آیت سے پہلے، سلف صالحین میں سے کئی ایک سے مروی ہے کہ وہ ان 3 دنوں میں خصوصاً یہ پسند کرتے تھے کہ اس دعا کو کثرت سے مانگا جائے. باقی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، لیکن دعا میں اس دعا کا خاص اہتمام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کا خاص اہتمام سلف صالحین سے مروی ہے ان ایام تشریق میں. اور پھر تکبیرات کا تو ذکر ہو گیا. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ مینا میں تکبیر اپنے خیمے میں اونچی آواز سے پکارتے، لوگ ان کی تکبیر سن کے تکبیر پکارتے، حتیٰ کہ پورا مینا جو ہے وہ تکبیر سے گونج اٹھتا تھا. اس کے علاوہ ان دنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ انہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل یا و ذکر اللہ عز وجل، کہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. تو یہ اس میں بھی اللہ کے ذکر کا اس حدیث میں بھی تذکرہ آیا کہ ایام تشریق اللہ کے ذکر کے دن ہیں. عموماً میں نے اللہ عالم جہاں تک دیکھا ہے اس میں بہت غفلت ہے. یعنی عشرہ ذوالحجہ جب ختم ہوتا ہے بعد کے 3 دن اس میں ذکر کا خصوصی اہتمام، اس میں غفلت دکھائی دیتی ہے. تو اس لیے خاص طور پہ یہ یاد رکھنی ہے بات کہ اس میں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. قرآن میں حدیث میں ان 3 دنوں میں ذکر کا ہمیں حکم دیا گیا جس کے مختلف صورتیں بیان کی. اس حدیث میں ایام اکل و شرب بھی کہا گیا کہ کھانے پینے کے دن میں. ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، جیسے دونوں عیدوں پہ جائز نہیں ہے اسی طرح یہ جو ایام تشریق ہے ان کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں، سوائے اس کے جو حج تمتع یا حج قران کرے اور حدی کے اس کے پاس یعنی حدی موجود نہ ہو، تو پھر جو 3 روزے اس نے رکھنے ہیں وہ ایام تشریق کے بھی رکھ سکتے ہیں.
باقی ساتھ اسے اپنے گھر جا کے رکھیں. اس ایک حالت کے علاوہ جائز نہیں کسی کے لیے بھی کوئی ایام تشریق میں روزہ رکھے. کھانے پینے کے دن ان کو قرار دیا گیا. تو یہ بات حدیث میں صاف آتی ہے لا تصوموا هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل کہ تم ان 3 دنوں کا روزہ نہ رکھو، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. یہ اسی طرح حدیث میں سے منع کیا گیا. وہ جو ایکسیپشن ہے وہ دیگر حدیث میں بیان کی گئی. جو یعنی بال ناخن کاٹنے کے حوالے سے پہلے بات ہوگی کہ ایام تشریق میں اگر بندہ ذبح کرتا ہے تو پھر جب تک ذبح نہیں کر لے گا، قربانی نہیں کرے گا، وہ اس کے پابندی باقی رہے گی. ایک اس میں مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ جو آدمی ایک ساتھ قربانیاں کر رہے ہیں، ایک قربانی مثلا آپ ادھر کر رہے ہیں یعنی سعودیہ میں اپنے یہاں کر رہے ہیں، اور ایک قربانی مثلا پاکستان انڈیا میں بھیجی، اب وہاں پہ قربانی ہو سکتا ہے اگلے دن ہو رہی ہو، اس سے اگلے دن ہو رہی ہو. آپ کے بال ناخن کاٹنے کی پابندی کب تک رہے گی؟ جو آپ کی جو ضروری قربانی ہے صرف اس تک رہے گی. آپ نے جو پہلی قربانی کرنی تھی، جب پہلی قربانی آپ کی ہوگی پابندی ختم ہوگی. اس کے بعد آپ 1 کریں 2 کریں اور قربانیاں، وہ ان کا اجر اپنی جگہ، لیکن یہ پابندی جو ہے یہ پہلی قربانی پر یعنی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں دنیا کے بہترین دن، ان میں خوب سے خوب نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں ان 10 دنوں کی عظمت اللہ تعالیٰ بٹھا دیں. عظمت نہیں ہوتی اس وجہ سے عمل بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا کریں کہ ان کی صحیح طرح تعظیم، جیسے اللہ نے جو ان کی تعظیم یعنی بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے ان کی تعظیم، ہم بھی ان کی تعظیم کرنے لگ جائیں اور عملی طور پہ پھر اس کا اظہار بھی ہو، خوب سے خوب نیک عمل کریں، وہ اعمال کریں ان 10 دنوں میں جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے پاک صاف رہ کر نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنے کی ان فضیلت والے دنوں میں خصوصاً ہمیں توفیق عطا فرما. عید کے دن اس طرح گزارنے کی توفیق دے جیسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یوم عرفہ کا اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، اس میں خود دعا کرنے کی توفیق دے. حاجی لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں ہمارے جاننے والے یا دوسرے سب مسلمان، اللہ سے دعا ہے کہ ان کو صحیح سلامت عافیت کے ساتھ ان کا حج ہو، سنت کے مطابق حج کریں اور یہ غنیمت لے کر واپس اپنے گھروں کو بعد میں اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کے اپنے گھروں کو لوٹیں. تو جو حاجی حج اور عمرہ جو ان 10 دنوں میں کر رہا ہے اس سے زیادہ فضیلت والا تو کوئی اور کام پھر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی میں مدد کرے، سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایام تشریق بھی رب العالمین اس طرح گزارنے کی توفیق دے جیسے اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. ہمیں جو عید آ رہی ہے اس میں بھی ہر قسم کی منکرات سے بچ کے اور بچا کر اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ماتحتوں کو اس عید کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما اور کہنا سننا اس میں جو غلطی ہے اللہ معاف فرما. جو اس میں باتیں برحق تھیں اللہ ہمارے ذہن میں ان کو محفوظ فرما دے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اس میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما. اللہ دین کا علم حاصل کرنا آسان بنا دے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے اس کی دعوت دینے والا بنا دے. اللہ قرآن حدیث کے محفل میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اہل خانہ پہ اپنی رحمت اپنا کرم برکت نازل فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کو بے دینی سے بچا لے. ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائی ان کی نسلوں کی اصلاح فرما. ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا، دین کا منبع بنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.